إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداع الأكلة إلى قصابها. قال نحن يومئذ كثير بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء الطير ولينزعن الله من عدوكم الهابة. ما الهابة يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت وحديث إلى آخره. أخرجه مسلم. معزز حاضرین جمعہ، میرے ہم نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ-نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف، تحمید اور تحلیل، تکبیر
اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی ہمیں بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں جینے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے اور ان تمام طریقوں کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اس دار پانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام نبیوں پر درود و سلام ہو اور ان تمام نبیوں کے سردار، اس امت کے سردار، پورے امت کے سردار، آقائے نامدار، حبیب محتشم، رسول معظم، منتظر نبیاں، سرکار رسولہ جناب مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے بہا درود و سلام ہو۔ معزز حاضرین، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جو بڑی معروف و مشہور آیت کریمہ ہے، اور پوری ایک صحیح مسلم کی پوری ایک روایت جو پڑھی، اسی کے تناظر میں آج کے میرے اس جمعہ کا خطبہ جو ہوگا میرا انشاءاللہ، اختلاف امت، اس کا حل کیسے؟ اختلاف امت اور اس کا حل کیسے، یہ میرے آج کے اس جمعے کے خطبے کا ٹاپک ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اپنے اس جمعے کے بیان میں اللہ رب العالمین سب سے زیادہ مجھے، ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق بخشے، اور میری باتیں جو آپ سنیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے دلوں میں بھی میری بات اتر جائے اور آپ بھی کیا کہتے ہیں اس طریقے پر اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کو عمل پیرا کر دے اس پر۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے آج اس دنیا رنگوں میں جب انسان اپنی آنکھیں جب کھولتا ہے تو اسے چاروں طرف سے دنیا ایک دم اندھیرا ہی اندھیرا اسے نظر آتا ہے، لیکن ایسے ماحول میں اور ایسے اس میں جس اس میں آج ہم جی رہے ہیں، اتنا زبردست سمجھ لیجئے کہ کہہ لیجئے کہ ایسے ماحول ایسا بنا ہوا ہے، آج پورے ہندوستان کا نہیں پورے عالم اسلام کا ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جس چیز کی طرف انسانیت ایک دم بالکل منجمد ہو کر کے ایک دم بالکل جم کر کے رہ گئی ہے۔ اس چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے مشکلیں اور پریشانیاں ڈالی، لیکن وہ پریشانیوں کا حل بھی نکالا اللہ رب العالمین نے، اور وہ پریشانیاں دور بھی ہوئی اور وہ ساری چیزیں دور ہوئیں گی، لیکن اس کے بعد جس دور سے اور جن حالات سے امت مسلمہ اب گزر رہی ہے، اس حالات پر ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کو پیدا کیا اور سب سے اونچا مقام اللہ رب العالمین نے انسانیت کو دیا۔ اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو شاذ و نادر ملا ہو جتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اور انسان کے متعلق ایک چیز اور میں بتلا دوں کہ انسان اس دنیا کی مخلوق ہے ہی نہیں، اس زمین کا مخلوق نہیں ہے، ہم اور اس زمین کی مخلوق یہ انسان ہے ہی نہیں۔ وہ اس ناحیے سے کہ ہر انسان کو اگر آپ دیکھیں، بغور انسان کو دیکھیں، تو ہر آدمی آج اسی تقویٰ میں اور اسی چیز میں پریشان ہے کہ اس کو یہ چیز حاصل ہو جائے، مالداری حاصل ہو جائے، اس کی آرام آشائش کی ساری چیزیں، ایئر کنڈیشن اور اے سی روم ہال سب چیز ساری چیزیں اس کو فراہم ہو جائیں اور کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی نہ آنے پائے۔ یہ سوچ اور یہ تھاٹ ہماری کہاں سے بنی اور انسان کی کہاں سے آئی؟ اگر اس کو ہم دیکھیں، ذرا سا غور کریں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے جو جد امجد ہیں، پوری دنیا انسانیت کے دادا جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش اللہ رب العالمین نے کہاں کیا تھا اور کہاں کی سرداری اللہ رب العالمین نے انہیں کیا تھا؟ تو انہیں جب اس جگہ سے لا کر کے اس دنیا میں ڈالا گیا، دنیا میں بسایا گیا، دنیا پہ انہیں بطور بدری امتحان کے لیے اس دنیا میں ڈال دیا گیا، اور اس امتحان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ تمام اختلافات اور تمام چیزیں اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ڈالی، اور اختلافات بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا الاختلاف رحمہ، اختلاف رحمت ہے، اختلاف رحمت ہے۔ آج بہت ساری جگہوں پر اختلاف ہوتا ہے، اختلاف ہونے کے بعد میں کیا ہوتا ہے، انسانیت کو انسان مطالعہ کرتا ہے اور بہت ساری چیزوں کی طرف مطالعہ کرتا جاتا ہے، اسے صحیح دین اور سچا راستہ، سیدھا راستہ مل جاتا ہے، صراط مستقیم کی طرف اللہ رب العالمین ہدایت کر دیتا ہے۔ اسی لیے اختلاف رحمت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا۔ لیکن یہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تھاٹ اور اس کی سوچ جو ہے وہی جنت والا ہے، جو جنت میں ہر طریقے کی آرائش، ہر طریقے کی وہ ہوگی، کیونکہ ہم اور آپ کے جو جد امجد دادا آدم علیہ السلام ہے وہ جنت کے سردار تھے، جنت کی سرداری اللہ رب العالمین نے انہیں وہاں دی تھی۔ آج انہی کی اولادوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ تغابن آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں میں سے انہی میں سے پیدا کیا، تمہیں میں سے بعض کو کافر پیدا کیا اور بعض کو مومن پیدا کیا۔ والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، یعنی انہی میں سے آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے اللہ رب العالمین نے کافر بھی پیدا کیا، مومن بھی پیدا کیا اللہ رب العالمین نے، اور ان کی تھاٹ اور سوچ، ہر ایک کی تھاٹ اور سوچ وہی ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہ آنے پائے دنیا میں، ہم جب تک رہیں ایک دم بالکل ہر پریشانیوں سے بالکل ایک دم دور رہیں، مبرہ رہیں، مشرف رہیں، یہ انسان کی سوچ ہے۔ لیکن آئیے اس انسانی دنیا میں دو چیزوں سے انسان کبھی بھی مبرہ نہیں ہو سکتا ہے، ایک تو اختلاف ہے اور ایک تنازعات ہے۔ تنازعات جو ہے وہ تنازعات کے معنی ہوتے ہیں لڑائی جھگڑا، آپس میں ہمارے گھریلو آپس میں تعلقات میں اور اپنے گھریلو معاملات میں جھگڑے ہوتے ہیں، آپس میں آپ کے پڑوسی سے لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، یا آپ کے بھائی سے جھگڑا ہوا، یا آپ کے لین دین کے معاملات میں جھگڑا ہوا، یہ تنازعات اسے کہتے ہیں۔ یہ تنازع ختم ہو سکتا ہے، انسان ختم کر سکتا ہے اپنے آپ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ اے لوگوں تم تنازع نہ کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، نہیں تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب ایک جگہ کوئی بستی والے وہاں پر بہت ہی مضبوط لوگ ہیں، آپس میں بڑا اتفاق و اتحاد ہے، اور اسی آپس میں لڑ جائیں وہ، اور اسی کا دوسری قوم والے فائدہ اٹھائیں اسی چیز کا۔ ملک شام کے بادشاہ نے اسی چیز کا فائدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں اٹھایا تھا، فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا تھا۔ ملک شام کا بادشاہ لکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ امیر معاویہ کے پاس خط لکھتا ہے کہ اے امیر معاویہ، حضرت علی سے تمہاری دشمنی ہے اور تمہیں یہ کر دیا گیا، تمہیں وہ کر دیا گیا، آپ ہمارے ہاں آ جائیں، ہم آپ کو امارت دیں گے، آپ کو بادشاہت دیں گے، آپ کو اتنا اونچا مقام منصب عطا کریں گے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بہت ہی زبردست جملہ تھا، جو آج سنہرے اوراق میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ برجستہ یہی الفاظ کہا تھا، یا کلب الشام، اے شامی کتے سن لے، تو حضرت علی کی بات کرتا ہے، اگر اتنی جرات تیرے اندر کا اس کہاں سے آئی کہ تو نے حضرت علی کے متعلق یہ بات کہہ دیا کہ میں حضرت علی سے کٹ کر کے اور میں اس کو قبول کر لوں، تیری باتوں کو میں قبول کر لوں۔ تو اختلافات الگ چیز ہے اور تنازع یہ الگ چیز ہے۔ تنازع ختم ہونے والی چیز ہے، تنازع انسان آپس میں مل جل کر کے رفع دفع کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنازع کو ختم ہونا ہی ہے اور تنازع ختم ہو سکتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنازع کرنے سے روکا ہے کہ تنازع نہ کرو، آپس میں لڑائی نہ کرو، جھگڑے نہ کرو۔ اگر تنازع ختم نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ولا تنازعوا، اللہ رب العالمین کہتا ہے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب۔ لیکن اختلاف جو ہے وہ اختلاف ختم ہونے والی چیز ہے ہی نہیں، قیامت کی صبح تک اختلاف رہے گا، اختلاف امت کے درمیان میں، اور ہر اس چیز میں اختلاف پایا جائے گا، اختلاف رہے گا۔
مجھے تو اس امت کے اوپر بڑا ہی ترس آتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ امت 1444 سال 1443 سال اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی سے گئے ہوئے ہو گیا۔ 1443 سال، یعنی کئی نسلیں ختم ہو گئی مسلمانوں کی، نسلیں بعد نسلیں ختم ہو گئی، لیکن ابھی اپنے نبی کے متعلق یہ امت یہ نہیں معلوم کر پائی کہ ہمارے نبی ہاتھ کہاں باندھتے تھے، ہمارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، ہمارے نبی کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے۔ یہ امت ابھی یہی نہیں پتہ لگا پائی، یہی نہیں پڑھ کر پائی۔ بتائیے اس امت کے اوپر رحم آتا ہے، ترس آتا اللہ، اور اسی چیز پر یہ امت الجھی ہوئی ہے۔ آج اسی چیز پر یہ امت آج پریشان ہے، اسی اختلاف میں پریشان ہے۔ آج یہ اختلاف کا حل میں بتلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرت مسجد بنی معاویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مسجد بنی معاویہ سے ہوا۔ مسجد بنی معاویہ میں وصلی رکعتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی مسجد بنی معاویہ میں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا، اٹھایا اور رب کائنات کے سامنے دعا مانگے۔ پہلی دعا مانگی نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، یا ربی، اے میرے رب، اہلک امتی بالسنہ، اے میرے رب میرے امت کو اچانک ہلاک و برباد نہ کرنا، اچانک ہلاک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ اہلک امتی بالسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو اپنے لیے مخصوص دعا مانگتے ہیں۔ نبی کائنات نے دعا مانگی، اللہ اکبر، اپنی امت کے لیے دعا مانگی، اہلک امتی بالسنہ، اے میرے رب ذوالجلال میری امت کو اچانک ہلاک نہ کرنا۔ اگر آج یہ دعاؤں کا اثر اللہ کی قسم نہ ہوگا تو اب تک ہم پتہ نہیں کب کے اس تین طریقے سے گاجر اور مولی کے طریقے سے کام کیے گئے ہوتے، سب ہستی سے مٹا دیے گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے۔ نبی کائنات کی یہ دعا تھی، ابھی زبان مبارک سے الفاظ نکلے تھے کہ اللہ میری امت کو اچانک ہلاک نہ کرنا، کہ جبریل امین آئے، مسئلہ سنایا، اے اللہ کے رسول آپ نے دعا مانگی ہے، ابھی اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کر لیا۔ دوسری دعا مانگی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے رب میری امت پر قحط سالی نہ ڈالنا، میری امت پر قحط سالی نہ ڈالنا۔ بن موسم کی بارش اور بن موسم کا سیلاب آیا، پورا سدھارتھ نگر کیا کہتے ہیں ڈوب گیا پانی سے لے کر کے یہاں سے وہاں تک، بلرامپور، سدھارتھ نگر اور بستی، گونڈا، کہاں کہاں پورا سب سیلاب میں ڈوب گیا۔ اگر نبی کائنات کی دعا نہ ہوتی اللہ میری امت پر قحط سالی نہ ڈالنا، اور پھر بھی اس کے بعد میں جا کر دیکھیے کمپائی چل رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، دھان کر رہے ہیں، آ رہے ہیں گھر میں۔ ابھی پچھلے سال کی بات میں بتلا دوں، اپنے ضلع سدھارتھ نگر کی بات میں بتلا دوں آپ کو، کھیتوں میں ہی لوگ کیا کہتے ہیں اور شیرا ابھی فصل لگی ہوئی ہے، اسی وقت بنیے کے ہاتھ میں بیچ دیا، پوری کی پوری فصل بیچ دیا، عشر نہیں نکالتے، زکات نہیں نکالتے۔ اللہ رب العالمین کیسے معاف کرے گا؟ کیسے ہماری کھیتیوں میں برکت اللہ رب العالمین کس طریقے سے دے گا؟ مسلمانوں بتاؤ ذرا مجھے اس بات کو۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آواز نکلی ہے، اللہ میری امت پر اچانک قحط سالی نہ ڈالنا، قحط سالی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو قحط سالی آئی تھی، وہ قحط سالی تو اتنی زبردست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کئی سال پہلے کی قحط سالی ہے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے دعا مانگی اللہ میری امت پر قحط سالی نہ ڈالنا، اللہ رب العالمین نے ہمیں قحط سالی سے بھی محفوظ رکھا۔
لیکن ممبئی کی سرزمین میں اللہ رب العالمین یہاں بارش کے پانی سے ہی ہر چیز ہوتا ہے، پورے سال ہر سال بارش کا پانی سے ہی سیراب ہوتی ہے پورے ممبئی۔ اللہ رب العالمین کبھی پانی نہیں روکتا ہے، اس کی آپ نے کبھی اندازہ لگایا کیوں؟ وہ اس لیے کہ یہ اپنی کمائی کے کچھ حصے میں سے نہیں زیادہ نکالتے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ نکالتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے راستے میں، دین کے راستے میں، دین کے اس میں مدد کرتے رہتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان میں جتنے مدارس اسلامیہ ہیں سب انہی لوگوں کی مدد سے تو چل رہے ہیں، اور کون مدد کرنے والا ہے؟ تو جب اللہ رب العالمین کے راستے میں جب انسان نہ زیادہ نہیں، وہ لاکھ روپے خرچ کرنے کے لائق ہے، 1 روپیہ خرچ کرنے کے لائق تو ہے۔ اگر محنت کی کمائی کا 1 روپیہ اگر اللہ رب العالمین کے راستے میں انسان خرچ کرتا ہے تو وہ کئی لاکھ روپے کے برابر ہوتا ہے۔ وہ 1 روپیہ محنت والی کمائی کا، اور آڑی داڑی ٹیڑھی بیڑھی مارنے سے والا وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو کاٹا پوٹی مارتا ہے، چوری چپرائی کے مال کو وہ اللہ رب العالمین نہیں قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح جامع ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2 ہی اگر اٹھا کر کے تو پڑھ لیجئے، کتاب الباب الوضو میں ہی وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے کہ جو ہے محنت کی کمائی کے علاوہ جو غلط طریقے سے جو مال حاصل کیا جائے وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر دیا جائے تو قابل قبول نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ وَلَا صَدَقَةٍ مِّنْ غَلُولٍ، یہ الفاظ ہیں اس کے جامع ترمذی کے کہ جو صدقہ جو کیا کہتے ہیں دھوکہ دھڑی کے مال سے دیا جائے، دھوکہ دھڑی کے مال سے کمایا گیا ہو، اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے اس مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا جیسے مانگی رب کائنات سے، یا ربی اللہ یختلف امتی بالسنہ، اے میرے رب میری امت سے اختلاف ختم کر دے، اے میرے رب میری امت سے اختلاف ختم کر دے۔ جبریل امین آ گیا اور کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے ابھی تیسری دعا جو مانگی ہے اللہ رب العالمین نے اس دعا کو کہا اس کے بارے میں محمد سے بتلا دو، فیصلہ ہو چکا ہے۔ نبی کائنات کی 2 دعا قبول ہوئی، ایک دعا اللہ رب العالمین نے روک لیا، اور وہ دعا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے جو ٹائم دیا ہے اور جو موقع دیا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب اس امت کی حالت وہ ہوگی کہ یہ امت اپنی اپنی پریشانیوں کے عالم میں ہوگی، اور قیامت کے روز رب کائنات کے سامنے اللہ کے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ ریز ہوں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور سفارش کریں گے اپنے رب کے سامنے سجدے میں، وہ وقت وہ موقع اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے دے دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اختلاف ختم ہونا ہوتا، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں تو اسی حدیث کے روح سے میں کہتا ہوں کہ اختلاف کا خاتمہ اللہ رب العالمین اب سے پہلے پتا نہیں کتنے سے 1400 سال پہلے ہی اللہ رب العالمین نے اس اختلاف کا خاتمہ کر چکا ہوگا۔ آئیے آج اختلاف ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اختلاف کا ایک معیار اگر متعین کر لے کہ اختلاف ختم کرنے کا جو معیار ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، انہی دونوں چیزوں کو اگر بنا لے اللہ کی قسم میں بتلاتا ہوں اختلاف یہ چٹکیوں میں حل ہوگا، اختلاف چٹکیوں میں حل ہوگا، اختلاف چٹکیوں میں حل ہوگا۔ اور اس کی زندہ جاوید جیتی جاگتی مثال میں بتلا دوں آپ کو اختلاف ختم ہوا کیسے اور کب ہوا ختم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مالک حقیقی سے جا ملے، یعنی وفات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفات، موت دیا گیا آپ کو۔ میں نہیں کہتا قرآن رہو، قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا، قرآن اٹھا کر کے پڑھو کہ دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جس سے موت نہ آئی ہو۔ موت ہر بشر کو، ہر انسان کو، ہر اس کو، نبی اولیاء تمام لوگوں کو موت آنی ہے اور موت آئے گی۔ اس بات کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان کرتا ہے موت آئے گی اور موت آنی برحق ہے اور موت آتی ہے اور آ کے رہے گی۔ کوئی اس چیز سے کوئی فرد بشر اپنے آپ کو مقرر منصا نہیں کر سکتا ہے کہ کسی کو موت نہ آئے۔
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اختلاف پیدا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منانے والا کوئی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی مدینے کے اندر, اس نے کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی, اس کی 30 تلوار سے گردن میں اڑا دوں گا, کوئی منانے والا نہیں. لیکن منایا حضرت عمر کو تو کس نے منایا؟ اللہ کی قسم صحیفہ بنو ساعدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد میں ایک آیت کریمہ قرآن مجید کی تلاوت کی, اور وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے. قد خلت من قبله الرسل, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے اس دنیا میں انہیں موت آئی, موت دیا گیا انہیں. افإن مات أو قتل انقلبتم, اگر اس سے پہلے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر موت آ جائے تو کیا ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے, اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے؟ یہ آیت کریمہ حضرت ابوبکر صدیق کا پڑھنا تھا. اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق نے اپنے چہرے کو جھکا لیا اور فوراً سر تسلیم خم کر دیا. اختلاف پیدا ہوا, ان کے دل میں اختلاف پیدا ہوا, اور کوئی منا نہیں سکتا تھا, کوئی مائی کلال کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول کو کوئی منا دیتا؟ کوئی منانے والا نہیں, اور کسی کی جرات بھی نہیں کہ عمر فاروق اعظم کے سامنے کوئی زبان کھول سکے. عمر فاروق اعظم نے کہہ دیا تھا کہ آج جس نے بھی کہہ دیا زبان مبارک زبان سے نکال دیا کہ نبی کی ڈیتھ ہو گئی, نبی کی موت ہو گئی, اس کی آج گردن سر تر سے جدا ہو جائے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منایا اگر کس نے تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ نے منایا. بتائیے کتنا بڑا دل کا اختلاف تھا, وہ ختم ہوا. اور ختم کیا کس نے؟ عمر فاروق خود کہتے ہیں اللہ کی قسم, اے امیر المومنین, اے ابو بکر, اے امیر المومنین, ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ آج نازل ہو رہی ہے. اللہ کی قسم آج نازل ہو رہی ہے. تلوار کو میان میں رکھ لیا. آج معیار بناؤ, اللہ کی کتاب کو معیار بناؤ مسلمانوں, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور سنت طیبہ, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو معیار بناؤ. ان دونوں چیزوں کو معیار بناؤ کہ اللہ کی قسم سارے مسائل اور سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے. یہ تو ایک اختلاف. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو قبر کے اندر اتارا بھی نہیں گیا ہے. ادھر مدینہ میں انصار کے درمیان میں اور مہاجرین کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا. آج اختلاف اتنا خطرناک تھا اللہ اکبر کہ مہاجرین دعویٰ یہ کر رہے تھے کہ ہم نبی کے خاندان سے ہیں. آج امارت ہماری ذمہ داری ہے, امیر ہم بنیں گے, امیر ہم ہوں گے. اور انصار کہہ رہے تھے کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے, تم بے یار و مددگار مکے سے آئے تھے, تمہارا کوئی پرسان حال نہیں تھا, کوئی تمہارا پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی تمہارا دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا, تو ہم نے تمہیں اپنے گھر میں جگہ دیا اور اپنے بیوی مال بچوں سب چیز میں جگہ دیا. اس لیے آج ہم لوگوں کا حق ہوتا ہے کہ آج امیر المومنین جو ہوگا ہم لوگ انصاریوں میں سے ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحابی رسول نے پڑھا, ایک حدیث پڑھا, الائمۃ من قریش. کتنا بڑا اختلاف دیکھیں, دو جماعتوں کے درمیان میں جب اختلاف ہو جائے تو اختلاف ختم ہو کیسے رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی کے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی کو منایا تو قرآن کی ایک آیت کریمہ نے منایا تھا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر منایا اگر کسی نے تو نبی کی حدیث سے دیکھیں کس طریقے سے صحابہ نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں یہ اختلاف جو ہوا کہ امیر المؤمنین کون بنے گا, امیر کون بنے گا, امارت کا مستحق کون ہے, صرف صحابی رسول نے اتنا ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی تھی, الائمۃ من قریش. تمہارا سردار جو ہوگا, امیر جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا. اس
حدیث کا پڑھنا تھا، اللہ کی قسم سارے صحابہ نے مل کر کے، وہی انصاری صحابی، مدینہ کے تمام انصاریوں نے مل کر کے، اور مائے مہاجرین نے مل کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیا، فوراً بیعت کیا۔ تو یہاں پر جو اختلاف ختم کیا، کس نے ختم کیا؟ نبی کی ایک حدیث نے ختم کیا ہے۔ آئیے اس سے بڑی بات اور میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ 143 سال کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 142 سال کے بعد میں ایک کتاب فقہ اکبر لکھی گئی، فقہ شرح اکبر، جو کہ کس کی کتاب ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت ہی مایہ ناز کتاب ہے۔ اس کتاب کی طرف لوگ بہت ہی رجوع کرتے ہیں اور بڑے ہی اس کے ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہمارے امام اعظم کی یہ کتاب ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کو اگر اٹھائیں گے فقہ شرح اکبر کے اندر ایک واقعہ منقول ہے، وہ واقعہ میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ اختلاف ختم کس طریقے سے ہوتا ہے اور کیا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا کیسے ہے۔ بتائیے، اتنے بڑے جلیل القدر امام ہیں، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ ائمہ برحق ہیں، چاروں ائمہ برحق ہیں، اپنی جگہ پر برحق ہیں، لیکن چاروں اماموں کی بات جب نبی کائنات اور اماموں کے امام سے ملتی ہے تب وہ برحق ہے۔ اگر ان کی بات نبی کائنات کی بات سے نہیں ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کی کتاب سے نہیں ملتی ہے، اس وقت ان کی برحقیت برقرار نہیں رہتی ہے۔ یہ خود ائمہ کا قول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی، کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث میرا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو چھوڑ دیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کے قائل ہی نہیں تھے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا۔ فقہ شرح اکبر کے اندر اٹھا کر کے آپ پڑھیے گا اس کتاب کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک شاگرد سے کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اے شاگرد، تم تو اہل الحدیث ہو، مجھے کوئی حدیث سنا دو، کوئی آیت سنا دو مجھے، میں بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا۔ حبیب نے، ان کے شاگرد نے کھڑے ہو کر کے وہ آیت کریمہ پڑھی، قرآن مجید کی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ اکبر، سورہ انفال کی آیت کریمہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب پڑھا گیا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سر کو سر تسلیم خم کر لیا، چہرے کو جھکا لیا، اللہ کی قسم فوراً سر تسلیم خم کیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ایمان کے اوپر جب قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو ان کی ایمان میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، ایمان میں زیادتی۔ یہ آیت کریمہ پڑھنا تھا، اور پڑھنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے امام اعظم کو کس طریقے سے موڑ دیا کہ امام اعظم نے سر تسلیم خم کر دیا، بات کو مان لیا۔ تو جب معیار اگر اختلاف ختم کرنا ہے تو اختلاف کا جب معیار ہمارا یہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی کتاب اور کتاب اللہ ہو، کتاب اللہ ہمارے سامنے ہو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے سامنے ہو، انشاءاللہ الرحمن اختلافات ہوتے رہیں گے اور قیامت کی ثبوت تک رہیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس چیز میں اللہ رب العالمین نے روک لیا تھا، اور روک کر کے اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ تو اختلاف ضرور ہوں گے، ہمارے درمیان بھی اختلاف ہوں گے، ہمارے گھروں میں اختلاف ہوں گے، ہمارے مساجد میں اختلاف ہوں گے، لیکن ان تمام مسائل کو دور رکھتے ہوئے اپنے آپ میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام لوگوں کو نیک اور صالح عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسی اسلام پر، اسلام کے اصولوں کی پاسداری کرنے والا بنائے، اور